آج امت کو جاگنا ہوگا. ہم ہر سال کی طرح صرف ذکر شہادت نہ کریں, ہم اس کردار فکر شہادت کریں کہ ہم اس کردار کو اپنائیں. جیسا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نے ایک رات کی مہلت دی, ادب کا لفظ ذکر کیا. اس ایک رات میں آپ نے کیا کیا؟ آج ہم یہ کہتے ہیں جی ہم بڑی محبت کرتے ہیں, فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی. آپ نے پوری رات جبین نیاز کو سجدے میں رکھا. بتائیے, جب آپ کل پیش کرنا ہے, خود پیش کرنا ہے. اور جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو اس وقت بھی سر انور کو آپ نے سجدے میں رکھا. حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کا ذکر آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے کیا. انہوں نے بھی وقت وصال جو ہے وہ اپنے سر انور کو سجدے میں رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سجدہ ہے یہ استعارہ ہے بلندی اسلام کا. اگر آج امہ یہ چاہتی ہے کہ ہم بلندی کو پائیں, عروج کو پائیں, تو سجدے کو تھامیں. وہ جو سجدہ, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اگر آج بھی امت سجدے کو تھام لے, راتوں میں قیام کرے, اور فتنوں سے بچنا یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ مصلی تھام لیں اور ذکر الہی کو تھام لیں. تو انشاءاللہ الجلیل آپ کا ذکر, آپ کا قلب جو ہے وہ ذکر اللہ سے جڑا رہے گا, اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی سیرت پر چلتے ہوئے آپ اسی مقصد کو آگے بڑھائیں گے. دو لشکر ہیں آج بھی, ایک لشکر حسین ہے, ایک لشکر یزید ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس لشکر میں ہوں. اور اگر کوئی لشکر یزید میں ہے تو کیا وہ حضرت حر کی طرح ایک نعرہ تکبیر لگا کر لشکر حسینی میں آ سکتا ہے؟ اگر آ سکتا ہے تو عملی طور پر آ جائے. بالکل, بہت خوبصورت ماشاءاللہ مفتی صاحب. میں